जंगे मीडिया की बयान बाजी या नारों से नहीं, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त से जीती जाती हैं। दुश्मन एजेंसियों की रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशों से बखूबी आगाह हैं। सरहद पार से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी को रियासत पूरी ताकत से कुचल देगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का NDU में खिताब, कहा अफवाज पाकिस्तान जंग की बदलती नौयत के पेश नज़र अपनी हिकमत अमली, ऑपरेशनल इस्तेमाल और तरक्याती मनसूबाबंदी को असर नौ तरतीब दे रही हैं। दुश्मन एजेंसियों की सरपरस्ती में सरगर्म प्रॉक्सी अनासर और नेटवर्क्स की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। दाखिली अमन और मुआशी खुशहाली को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। कौम की हिमायत से प्रॉक्सी ग्रोहों के ठिकानों और सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। 2 ऑपरेशन जोन से हैं हमने किए हैं आज, एक खारान में जहां पर 6 और दालबंदीन में जहां पे 8, ये दोनों फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। 3 मैंने आपको बड़े ऑपरेशंस बताए, इनमें 4 सिविलियन पहले और बाद में पुलिस के हमारे जवान, फौज के जवान, तो टोटल हमारी जो शहादतें हैं वो 42 कीमती जानें इस मुल्क की अल्लाह ताला को उन्होंने अपनी जानें सुपुर्द की हैं। 54 दहशतगर्द जो से हैं जो हमारे पास कंफर्म्ड हैं, डेड बॉडीज जो कि जानों वासिल हुई हैं। बलूचिस्तान में 4 रोज में दहशतगर्दी के 3 वाकयात, सिक्योरिटी फोर्सेज ने 54 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। 42 जवान शहीद हुए। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों के पास हमारे यरगमाल बच्चे थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का पीछा किया। इस दौरान मुतअद्दिद खारजी हलाक हुए। घेरा तंग होने पर 18 दहशतगर्दों ने जवानों को शहीद किया। 27 पुलिस एहलकारों, 11 पाक फौज के जवानों ने जामे शहादत नोश किया। आज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान खारान में 6 जबकि दालबंदीन में 8 फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अमन दुश्मनों को बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली हजम नहीं हो रही। दहशतगर्द हमलों में हिंदुस्तान मुलव्विस है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्दी की सहूलतकारी अफगान तालिबान रिजीम कर रही है। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का मकसद शहरियों में खौफ व हिरास फैलाना था। सिक्योरिटी फोर्सेज और आवाम मिलकर ये जंग लड़ रहे हैं। इस जंग में फतह हमारी होगी क्योंकि हम हक पर हैं। अफगानिस्तान में 25 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। उनका खात्मा मुश्तरका जिम्मेदारी है। मिलकर इस नासूर के खात्मे के लिए इक़दामात उठाने की जरूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की UN हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में रूस और श्रीलंका के वज़राए दाखिला, चीनी वज़ीर मुमलिकत दाखिला से मुलाकातें, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, इंसदाद मुनशियात, इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर क्राइम की रोकथाम समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते खुसूसन अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत, कहा दहशतगर्दों की फंडिंग को हर सतह पर रोकने की जरूरत है। दहशतगर्दों की पुशपनाही और फंडिंग में मुलव्विस ममालिक के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के रवां हफ्ते क्वेटा के दौरे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत है। वज़ीर-ए-आज़म को दौरा क्वेटा में सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सूबे के अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले इम्कान। We hit them hard last night after they launched a couple of, you don't have to know about this, you got stuff on your mind, but they launched a couple of drones and 1 rocket, 1 missile, and at chips, because they were in the strait, which they have every right to be. And so we hit them very hard last night, very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning, we're going to hit them hard tonight. अमरीका और ईरान में फिर ठन गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आज रात ईरानी अहदाफ पर मजीद सख्त हमलों की धमकी। यूक्रेनी सदर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो चुकी। ईरानी क़यादत के रवैये से खुश नहीं। ईरान 47 बरस से वही पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। मुज़ाकरात वक्त का ज़िया है। ईरान में रजीम चेंज हो चुकी है और वहाँ की क़यादत को नॉकआउट कर दिया है। दुनिया में कई जंगें रुकवाई। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग भी रुकवाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले नेटो चीफ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा ईरान के मामले पर नेटो ने मदद नहीं की। हमें नेटो की नहीं, नेटो को हमारी जरूरत है।
امریکہ میگا پالیسی کے تحت کھیل رہا ہے، اپنے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا قوانین موڑنے اور رکاوٹیں کھڑی کرنے کا رویہ قابل قبول نہیں ہے۔ جارے امریکی فوج کی حمایت کرنے والا ہر مرکز ایران کا ہدف ہوگا۔ ایرانی مشترکہ کمانڈ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کا اعلان، کہا امریکی فوج نے ایک بار پھر اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کی اور عہد شکنی کی۔ ایران کی مسلح افواج دہشت گرد امریکہ کو دندان شکن جواب دیں گی۔ جو بھی امریکی جارحیت کی حمایت کرے گا ایران کے نشانے پر ہوگا۔ آبنائے ہرمز میں کسی بھی قسم کی مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آبنائے ہرمز میں محفوظ راستہ وہی ہوگا جس کی نشاندہی ایران کی جانب سے کی گئی ہے۔ امریکی فوج کی ایران کے خلاف نئے فضائی حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کے بعد کارروائی مکمل کر لی۔ حملے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 3 تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے رد عمل میں کیے۔ ایران کی جانب سے کی گئی جارحیت غیر ضروری اور جنگ بندی کی خلاف ورزی تھی۔ امریکی عہدیدار کا دعویٰ ہے کہ ایران کے فضائی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر ایرانی میڈیا کے مطابق ساحلی شہر سوریک میں دھماکے سنے گئے، 6 میزائل گرے، بندرگاہ پر تجارتی ماہی گیری کے مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ سوریک میں ہونے والے حملے میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ جزیرہ خار، کشم اور بندر عباس میں بھی دھماکے سنے گئے۔ بندر عباس میں ماہی گیروں کی کشتیاں بھی جل گئیں۔ شہید خامنائی کے جلوس جنازے کے ساتھ عراق جانے والے ایرانی صدر دورہ مختصر کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ امریکی حملوں پر ایران کا بھی منہ توڑ جواب۔ پاسداران انقلاب کا امریکی تنصیبات پر حملوں کا دعویٰ۔ جاری بیان میں کہا بحرین اور کویت میں 85 امریکی اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی ففتھ فلیٹ کے اڈے اور السالم ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی امریکی حملوں کے جواب میں ابتدائی رد عمل ہے۔ پاسداران نے کہا مشترکہ میزائل اور ڈرون حملوں سے امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا بھی دعویٰ۔ پاسداران کا کہنا تھا ایران آبنائے ہرمز میں امریکی مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ ہرمز میں ایران کی جانب سے طے کردہ محفوظ راستہ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ امریکہ نے ایران کے تیل بیچنے پر پھر پابندی لگا دی۔ ایران نے پابندی کو امریکی مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ جاری بیان میں ایران نے کہا مناسب جواب دیں گے، صورتحال کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ اقدام امریکی حکومت کی بدنیتی ظاہر کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ واشنگٹن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ MOU کے تحت امریکہ نے ایران کو 21 اگست تک تیل بیچنے کی اجازت دی تھی۔ اب امریکہ نے مدت کو کم کر کے 17 جولائی تک محدود کر دیا۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے نئی پابندیاں آبنائے ہرمز میں حملے کے سبب لگائی گئیں۔ آبنائے ہرمز میں ایران کی حالیہ کارروائیاں ناقابل قبول ہیں اور ایران کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کا دور ختم ہو چکا، ہم جھکیں گے نہیں۔ ایران کے چیف مذاکرات کار اور اسپیکر باقر کالیباف کا امریکی حملوں پر رد عمل۔ امریکہ پر مفاہمتی یادداشت کی سنگین خلاف ورزیوں کا الزام عائد، کہا ایران پر امریکی حملے، ایرانی تیل کی برآمد پر دوبارہ پابندیاں مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے بیان میں کہا تیل برآمدات پر پابندی سے استثناء ختم کرنا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیاں بھی معاہدے کے آرٹیکل 1 اور 2 سے متصادم ہیں۔ ایران امریکہ کو خلاف ورزیوں کے نتائج سے آگاہ کر رہا ہے۔ ایران قومی مفادات و سلامتی کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرے گا۔ کاظم غریب آبادی کا امریکہ سے معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ۔ ایران امریکہ کشیدگی سے عالمی مارکیٹ میں تیل کے نرخ پھر اوپر، قیمتوں میں 6% اضافہ ریکارڈ۔ امریکی WTI آئل $74 فی بیرل پر ٹریڈ۔ برطانوی تیل برنٹ کروڈ میں بھی لمبی اچھال، برطانوی تیل $78 فی بیرل تک جا پہنچا۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر، بجلی 33 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اضافہ مئی کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے بلاول کو گلگت بلتستان میں حکومت سازی پر مبارکباد دی۔ آزاد کشمیر میں آئندہ عام انتخابات آزاد، منصفانہ اور شفاف انداز میں کرانے کی اہمیت پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا آزاد کشمیر میں آزاد، شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کے انعقاد کے عزم کا اعادہ۔ پاک بحریہ اور پی ایم ایس اے نے نجی کمپنی کے لاپتہ کارگو طیارے کا ملبہ تلاش کر لیا۔ ملبہ اور مارا کے ساحل سے 53 ناٹیکل میل جنوب سے ملا۔ آپریشن 12 گھنٹے سے زائد جاری رہنے کے بعد کامیابی ملی۔ مزید شواہد عملے کے ارکان کی تلاش کے لیے آپریشن جاری۔ ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق کارگو طیارہ شارجہ سے کراچی آ رہا تھا، جس میں عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ دوران پرواز نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی گئی۔ کراچی اے سی سی نے فوری رہنمائی فراہم کی۔ طیارہ تیزی سے نیچے آیا، سمت بدلی اور ریڈار سے غائب ہو گیا۔ عراق کے شہر نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر شہید خامنائی کی نماز جنازہ ادا۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کا جسد خاکی ہوائی جہاز کے ذریعے عراق منتقل کیا گیا۔ عراقی شہریوں کی بڑی تعداد شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے امٹ آئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بھی نجف کا دورہ۔ میت کو کربلا بھی لے جایا گیا۔ شہید سپریم لیڈر کی کل مشہد میں امام رضا کے حرم میں تدفین ہوگی۔ امریکہ کے ایران پر حملے کے بعد اسرائیل کی جنوبی لبنان پر بمباری۔ اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان میں بعض مقامات کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں جانی نقصان کی فوری طور پر اطلاع نہیں مل سکی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اماراتی بل مزے کا خیز۔ پی ٹی آئی نے اپنے ارکان کو سیاسی رشوت دی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی خیبر پختونخوا اسمبلی سے منظور ہونے والے حالیہ بل پر شدید تنقید۔ کہا یہ قانون سازی پی ٹی آئی کے دوہرے معیار کا اظہار ہوتا ہے۔ وی آئی پی کلچر کے خاتمے کے دعوے کرنے والوں نے اپنے لیے مراعات کے انبار لگا لیے۔ ماضی میں کسی بھی اسمبلی نے ایسی قانون سازی نہیں کی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے متنازع بل منظور کیا گیا۔ بل کے تحت وزیر اعلیٰ کو لامحدود اختیارات دیے گئے۔ اشرافیہ کے خلاف بولنے والے اب اس قانون پر کیا جواب دیں گے؟ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے اطلاعات خیبر پختونخوا اختیار ولی کی پریس کانفرنس۔ کہا بل میں رکن اسمبلی کو عدالت پیشی سے استثناء دیا گیا ہے۔ منظور کیا جانے والا بل عجیب و غریب ہے۔ کہنا واقعے کے بعد پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ۔ خستہ حال گھروں کو محفوظ بنانے کے لیے اپنا گھر محفوظ گھر پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پروگرام شروع کرنے کا حتمی فیصلہ۔ کمزور چھتوں، خستہ حال اور بوسیدہ گھروں کی مرمت کے لیے 5 لاکھ روپے تک معاونت فراہم کرنے کی تجویز منظور۔ مریم نواز نے کہا کہ بحران کے وقت صرف بیانات نہیں بلکہ عملی اقدامات نظر آنا ہی گڈ گورننس ہے۔ گھر بنانے کے لیے آسان قرض کا اصول مزید سہل بنایا جائے۔ غریب شہریوں پر اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ملاقات۔ عالمی صورتحال کے تناظر میں ملکی حالات پر تبادلہ خیال۔ صوبائی اسمبلی کی کارروائی کو باہمی ہم آہنگی سے فروغ دینے پر اتفاق۔ باہمی ملاقات میں جیل اصلاحات کے لیے قانون سازی کے امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ مریم نواز نے کہا پنجاب میں عوام کے لیے ہر روز نت نئے پروجیکٹس لا رہے ہیں۔ پسماندہ علاقوں میں الیکٹرک بسیں اور زرعی مشینری لا رہے ہیں۔